تو سب سے پہلی بیماری اس امت میں جو پیدا ہوئی ہے، جس نے عذاب الہی کو للکارا، وہ امانت میں خیانت۔ دوسری چیز جو اس امت میں پیدا ہوئی ہے جس نے عذاب الہی کو للکارا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا۔ آج زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جا رہا ہے۔ آج ایک دیگ چڑھا کے کہتے بس ہو گئی، نہیں، صدقہ دے دیا، کوئی 5-10 روپے کو 100 روپے کسی فقیر کو دے دیے، بس کہتے میں بڑا سخی ہو گیا ہوں۔ یہ جو لاکھوں روپے، یہ جو کروڑوں روپے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اب تاجر کہتا ہے میں اگر 1 کروڑ سے زکوٰۃ دوں گا تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی، تو 2.5 لاکھ روپے میرے 1 کروڑ میں سے کم ہو جائیں گے۔ اگر 2 کروڑ میرے رکھے ہوئے تو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ آتی ہے، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کم ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ 1000 10,000 20,000 خرچ کر کے بس اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے کہ تو نے بڑا خرچ کر لیا۔ وہ 10,000 20,000 تو خرچ کر لیے، وہ جو 4-5 لاکھ بقایا رکھا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ بھی تو غریبوں کا حق ہے جو تو کھا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اس وقت یقین جانیے، اگر ہمارے تاجر زکوٰۃ دینے پہ آ جائیں، آپ کو پورے ملک میں کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی غریب نہیں ملے گا اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں دی جائے۔ لیکن آج زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جاتا ہے۔ پوری زکوٰۃ کوئی 1000 میں 1 بندہ ہوگا جو اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالے اور پھر زکوٰۃ نکال کر اس کو حقدار تک بھی پہنچائے۔ پہلے تو یہ علم مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا نا کہ زکوٰۃ مجھ پہ بنتی کتنی ہے، کن سامان پہ زکوٰۃ بن، اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم ہو جائے پھر یہ علم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ جس نے کپڑا لگا لیا، جس نے ہاتھ آگے کر دیا، بس پکڑا دیے۔ زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب اس دن مجھے خاتون کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس پیسے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ اس کو سمجھائے کہ وہ زکوٰۃ دے، اتنے پیسے ہیں وہ زکوٰۃ دے۔ اور پھر اگلی بات اس نے کی کہ یہ پیسے لے کے نا فلاں مدرسہ بن رہے، فلاں مدرسہ بن رہے، ان کو دے دے۔ اب یہ علم نہیں ہے، زکوٰۃ تو نکال لی ہے لیکن اب مدرسہ بن رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تعمیر پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مسجد بن رہی ہے، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، آپ کی زکوٰۃ ختم، آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوئی۔ آپ نے جناب مدرسہ بن رہا تھا، آپ نے کہا یہ لو میرے زکوٰۃ کے پیسے لگا لو، اس میں سیمنٹ منگوا لو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یاد رکھو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آپ کی زکوٰۃ وہ غریب کا حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہو غریب کے حق سے مدرسہ بنانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو غریب کے حق سے مسجد بنانے والے؟ وہ غریب کا حق ہے، اس کے جیب میں رکھو، اس کی مرضی، چاہے مدرسہ بنائے چاہے مسجد بنائے، وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں کے آپ مالک ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اتنی ملکیت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ حقدار کو ڈھونڈ کر اس تک دے دو، جو حقدار ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ ہاں، جن مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کا کھانا پینا مدرسے کے ذمہ، وہاں زکوٰۃ لگتی ہے، کیونکہ وہ بچے غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا یا تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا، یہ نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس لیے زکوٰۃ تو دی ہے، پر زکوٰۃ لگتی کہاں ہے، اس چیز کو بھی سیکھو۔ اگر موبائل چلانا سیکھ لیے تو زکوٰۃ کے مسائل کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ جو ضرورت ہے اس کو سیکھو۔ جس نے تمہاری نمازیں جو ہے وہ ضائع کروا دی، تمہیں اللہ سے دور کر دیا، تمہیں اللہ کے حبیب سے دور کر دیا، اس کو تو سینے سے لگایا ہوا، ہر وقت جیب میں رکھا ہوا ہے، ہر نماز کے بعد سب سے پہلے جیب میں ہاتھ جاتا ہے، موبائل نکالتے ہیں۔ آج ABC جس کو پڑھنے نہیں آتی وہ بھی موبائل چلا لیتا ہے، اور موبائل میں اس کو پتہ نہیں کیا کچھ پتہ ہوا۔ کیوں؟ سیکھ لیا، محنت کی، محبت کی۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھو۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ جو ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اب پولیس اسے پکڑتی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ عذر چلتا ہے وہاں پہ؟ نہیں چلتا ہے۔ بھائی گاڑی جب لی ہے تو پہلے قوانین بھی سیکھتے، پہلے قانون کو سیکھ کے پھر روڈ پہ نکلتے۔ آپ نے گاڑی لے لی اور قانون کا پتہ ہی نہیں اور روڈ پہ نکل آئے،
آپ کا تو ڈبل چالان ہوگا، ایک آپ قانون سے اتنے بے خبر۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی، ہم کیا کریں، جہالت تھی۔ تو اللہ کہے گا میں نے علماء کس لیے بھیجے تھے، میں نے میں نے جو ہے انبیاء کا سلسلہ کس لیے چلایا تھا، میں نے قرآن کس لیے نازل کیا تھا، میں نے یہ جگہ جگہ جو ہے دینداروں کو کیوں بٹھایا تھا، کہ تاکہ تم جاہل ان سے سیکھو، کہ تمہارا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ مجھے علم نہیں تھا جی،